اس پر ایک سائنسدان کے متعلق ایک بہت دلچسپ کہانی بھی لکھی گئی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک سائنسدان کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی جس کے چہرے پر ایک برتھ مارک تھا، یعنی مٹھی جب وہ پیدا ہونے سے پہلے یوں گال سے لگی ہوئی تھی تو وہیں جم کر ویسے ہی نشان چھوڑ گئی، اور ہر لحاظ سے وہ کامل طور پر خوبصورت، بے حد بااخلاق، آواز کے لحاظ سے، باقی نقوش کے لحاظ سے وہ اس کے تصور کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن برتھ مارک اس کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اس نے پھر بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور آخر وہ دوائی ایجاد کی جو اس کے نقطۂ نظر سے برتھ مارک کو مٹانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ وہ یوں اس کا انجام دکھایا گیا کہ پھر وہ بچی نے اس نے کہا بھی کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی، میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں، آپ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں پرفیکٹ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر اس نے دوائی کھلائی، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو لٹا کر دیکھتا رہا، نقش مٹنا شروع ہو گیا، مدھم پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ نقش غائب ہوا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ تو خدا کی ہستی اخلاق کے لیے ویسا ہی اثر دکھاتی ہے۔ باقی سارے اخلاق فرضی اور محض سطحی چیزیں ہیں۔ یہی قومیں جن کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، دیکھتے نہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے جرائم امریکہ میں ہیں شاذ و نادر کسی اور ملک میں ہوں گے، غالباً نہیں ہیں۔ ہر قسم کے ظلم و ستم، ہر قسم کی خود غرضی اور بے حیائی، اور قومی سطح پر بھی جب یہ ابھرتی ہے تو اس سے گلف وار پیدا ہوتی ہے یا ویتنام نکلتا ہے۔ کہاں گئے وہ اخلاق؟ جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کی قومی سطح پر یہ سوچ نہیں ہوا کرتی۔ ان کے عدل کا ایک ایسا غیر متزلزل مقام ہوتا ہے جو کسی دنیاوی منفعت کی خاطر مٹا نہیں کرتا، انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کسی زلزلے سے اس کی بنیادیں نہیں اکھڑتی۔ بس وہ خدا ہی کی ذات ہے جس پر تمام اخلاق کی بنیاد ہے اور دائم رہنے والے اخلاق ہیں۔ پھر یہ کون سی شرافت ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ بنایا، جس کے کائنات کے نظام سے، جو نظام اس کا رزق کا جاری ہوا ہے، اپنے ہر لحاظ سے فائدے اٹھائے، امریکہ پہنچے، اور جب اس کا نام آئے تو ہر دوسرے مالک کے سامنے جھکنے پر تیار، مگر وہاں کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا باس جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے، جس کا میں کام کر رہا ہوں، 8 گھنٹے آپ سے محنت لیتا ہے اور پھر جا کے آپ کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ دیتا ہے جو اس میں سے کچھ بھی اس نے خود نہیں بنایا ہوا۔ کسی رزق کے سے اگر اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ کھیتی آپ لگاتے ہیں، جو چاہیں کر لیں، اگر خدا کی رحمت کا ہاتھ مسلسل اس پر سایہ دار نہ رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اٹھے، اچانک یالہ باری ہو جاتی ہے اور وہ کھیتی کا سب کچھ جو پھل ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو سہارا دیے ہوئے ہے زندگی کو، ورنہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ رحمت اٹھے یا اس کے وہ قانون جو انسان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کھینچ لیے جائیں، ان میں سے ایک بھی کھینچ لیا جائے تو آپ کی زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں اس کے لیے 10-15 منٹ کے لیے 5 مرتبہ کھڑا ہونا تو دوبر ہے، اور جن کے معمولی احسانات ہیں اور جتنا دیتے ہیں پھر وہ نچوڑتی بھی ہیں اس سے، ان کا بڑا احسان ہے۔ ان کی خاطر آپ 8 گھنٹے کھڑے بھی رہیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچیں کہ اگر زندگی یہی اور یہیں مر جانے کا نام ہے تو اخلاق کے کیا معنی ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں، بے وقوفی ہے پھر اخلاق۔ پھر جس کا داؤ جس حد تک چلتا ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی اگر مرنے کے بعد سزا جزا کا نظام پیش نہیں کرتی اور مرنے کے بعد ایک اور ترقی کی دنیا میں داخل ہونے کا پیغام نہیں لے کے آتی تو یہ محمل ہے، باطل ہے، بے معنی ہے۔ بس جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے اللہ تعالیٰ سے وہ طریقے سیکھے جاتے ہیں جو اس کو پسند آئیں۔ اس کے ذکر سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسا بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے جس کے اندر
ایک پاکیزہ صحت مند روح بھی تیار ہو رہی ہے. یہ اس دنیا کی شرافتیں، یہ صحت مند بدن تو یہاں رہ جائیں گے. وہ روح جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی طرح آپ کے وجود میں پل رہی ہے، اگر عبادت نہیں کریں گے تو وہ مردہ روح پیدا ہوگی، اس میں کوئی جان نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو ایک برتھ مارک نہیں، وہ تو داغ داغ ہو کر نکلے گی، اور وہی عذاب ہے. ایک برتھ مارک اگر ایک لڑکی کے خاوند کو تکلیف دے سکتا ہے، تو جس کا بدن داغ داغ ہو وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے ایک محض عذاب ہے. تو اگر خدا ہے تو پھر یہ سوال نہیں آپ اٹھا سکتے کہ اس سے میں کیوں تعلق قائم کروں. اس لیے کہ اسی نے آپ کی دنیا کو زینت بخشی، اسی نے آپ کو خوبصورت شکل صورت عطا کی، اور وہی ہے جو آپ کی روح کو زینت بخشے گا اور اسے سجائے گا، اور اس سے مدد مانگے بغیر، اس سے تعلق قائم کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو سمجھ جائیں گے، اگر نہیں سمجھ رہے یا سن ہی نہیں رہے تو پھر اللہ ہی ہے جو ان پر رحم فرمائے، کیونکہ جو عبادت نہیں کرتا اس کی روح مردہ رہتی ہے.